نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر شخص اس کی تلاش میں دن رات مصروف رہتا ہے۔ وہ ہے رزق۔ رزق روزی جو ہے اس کی تلاش کے لیے لوگ بہت محنت، جدوجہد، کوشش، پلاننگ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، زمین میں سے کھاؤ حلال اور طیب، یعنی زمین میں جو حلال اور طیب ہے اس کو کھاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز نہیں کھا لینی، بلکہ زمین میں سے وہ چیز کھانی ہے جو دینی احکامات اور شریعت کی روشنی میں تم پر حلال کیے گئے ہیں، اور پھر جو ان میں سے طیب ہے، یعنی حلال وہ جو شریعت کی نظر میں حلال ہے، اور طیب وہ یعنی کہ محنت کا مال کھانا ہے، اپنا مال کھانا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہوا نہیں کھانا، چوری کا مال نہیں کھانا، رشوت کا مال نہیں کھانا، یعنی کہ جو پاک نہیں ہے اس کو نہیں کھانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، یعنی کہ پاک مال جو ہے اس کو استعمال کرو۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ حلال مال، حلال رزق اور طیب رزق کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کو مغفرت عطا کی جاتی ہے اور انہیں رزق کریم عطا کیا جاتا ہے۔ کن کو؟ جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کو مغفرت بھی عطا کی جاتی ہے اور رزق کریم یعنی عزت والی روزی بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اب اعمال یہ بھی ضروری ہیں، اور عزت والی روزی جو ہے اس کے بارے میں بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے جو اوقات ہیں ان کے 3 حصے کر لینے چاہیے۔ ایک حصہ اسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ایک حصہ رزق حلال تلاش کرنا چاہیے، اور ایک حصہ آرام کرنا چاہیے۔ اب اس پر غور کریں تو نیک اعمال، عبادت، یہ تمام امور جو ہیں اس کے بعد اسے حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنا کچھ وقت جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے لیے وقف کرے، رزق حلال تلاش کرے۔ اور پھر دوسرے مقام پر سورہ جمعہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کے بعد، ذکر کے بعد زمین پر پھیل جائیں رزق کی تلاش کے لیے، یعنی کہ ان تمام امور کا
قرآن و سنت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اعمال کرنے کے بعد، نماز کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد اپنے رزق کی تلاش کے لیے کوشش کریں، سرگردہ ہو جائیں، محنت کریں، جد و جہد کریں۔ یعنی اسلام کا جو حکم ہے اس بارے میں وہ یہ ہے، آدمی کا کام جو ہے وہ جد و جہد کرنا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، اس نے چلتے رہنا ہے، اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے رہنا ہے رزق حلال کمانے کے لیے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کمانے والے کے لیے، کسب کرنے والے کے لیے، کام کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت کرتا ہے، کسب کرتا ہے، ہاتھ کے ساتھ کام کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، القاسب حبیب اللہ، اسے اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، رزق کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ اللہ کی دوستی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ 24 گھنٹے ہمیں صرف رزق کے پیچھے نہیں بھاگتے رہنا، بلکہ جو ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے نیک اعمال بھی کرنے ہیں اور پھر رزق کی تلاش بھی کرنی ہے، ہم نے نیک اعمال بھی کرنے ہیں اور پھر رزق کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔